دوست اگر تو ان کے ساتھ ہے تو پھر میں مؤدبانہ طور پر عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو حضور کی چھتری کے نیچے لا کر محسوس کر، روشنی تجھے دائیں طرف نظر آ رہی ہے کہ بائیں طرف نظر آ رہی ہے؟ غور کر پھر۔ اب دیکھیے، جو صحابہ کو کافر کہے معاذ اللہ، وہ اہل سنت سے خارج نہیں، یہ رشید گنگوئی صاحب کہتے ہیں۔ اور جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہے، پکا کافر ہے۔ یہ فتویٰ جو تھا نا، جو صحابہ کو کافر کہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے آپ۔ کچھ لوگ اس موضوع کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے یہ سب غیر ضروری بات ہے، اور ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز۔ میں نے کہا آواز سب نے لگائی ہے، اگر ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز تو مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ شیعہ کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ کہتے یہ سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو میں نے کہا مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ شیعہ کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے کہ جی وہ اور ہے۔ میں نے کہا وہ اور ہے، یہ اس سے بڑا ہے، کیونکہ مرزا کے لیے دروازہ مولوی قاسم نانوتوی نے کھولا۔ کس نے کھولا بولیے؟ مولوی قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا، اور اس نے، مرزا میں یہ جرت ہی نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے۔ بولیے، یہ کتاب میرے سامنے تہذیب الناس، وقت رہا تو اس کو پڑھیں گے ہم۔ تو پھاٹک جس نے کھولا اس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے، جس نے پھاٹک کا فائدہ اٹھایا تو پتہ نہیں وہ تو کافر تھا۔ میں نے کہا جس نے دودھ پلایا اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو جس نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ کر کہلوائی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، جو پیچھے اصل بانی ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، اگلے کو تو کہہ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے تو مرزا کے پیچھے کیوں نہیں پڑتا ہے؟ کہنے کہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا چل وہ عقیدہ تو بتا دے جس نفس پہ تو نے اختلاف اس سے کیا، چل چھوڑ، کہ تجھے مرزا کیوں برا لگتا ہے؟ کہا جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس لیے برا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ تیرا اصول ہے نا کہ جو نبوت کا انکار کرے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، جو خاتم النبیین کا انکار کرے گا، یعنی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے گا، حضور کو خاتم النبیین معاذ اللہ نہیں مانے گا، اور حضور کے بعد بھی نبی کو مانے گا، تو اس کو کافر سمجھتا ہے؟ کہنے کہا ہاں کافر سمجھتا ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا اصول ہے؟ کہا اصول ہے۔ میں نے کہا تیرا مزاج ہے؟ کہنے کہا مزاج ہے۔ میں نے کہا غور سے سن لے، یہی مزاج تمہارا ہے کہ جو مرزا کے پیچھے نماز ہم اس لیے ادا نہیں کرتے ہیں کہ جناب مرزا جو تھا وہ مرزا کی عادت یہ تھی کہ مرزا نے خاتم النبیین کے لفظ کو توڑا۔ تو میں نے کہا لفظ کو کیسے توڑا؟ ہتھوڑی سے توڑا؟ کہ لگا نہیں خاتم النبیین کا معنی تھا آخری نبی۔ اب وہ بیچارہ ہم کو سادہ ہے لیکن بولا بالا نا ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو جملے سمجھا رہا ہوں، اور اگر ابھی نہیں سمجھا تو اس کے بعد والا جملہ پھر خاص طور پر ہوگا۔ اب ذرا سنیے، یہ ہدایت کے حوالے سے کوئی جو زور دھونس انا نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں گپ مار رہے ہیں، تو ذرا غور سے سنیے۔ نماز اگر عقیدت ہے تو مرزا کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے؟ کہہ رہے کہ مرزا نے ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کی ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مرزا نے یہ کہا کہ حضور خاتم النبی نہیں ہے۔ میں نے کہا خاتم النبیین کا ذکر کہاں آیا؟ کہنے کہ سورہ احزاب میں آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو میں نے کہا خاتم النبیین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ آخری نبی۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی معنی ہوتا ہے؟ کہ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا غور کر لے، کہا ہاں۔ کہ کیا معنی ہوتا ہے خاتم النبیین کا؟ کہنے کہ یہ آخری نبی۔ تو میں نے کہا مرزا نے کیا کہا؟ کہ مرزا نے کہا حضور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی۔ یہ سبحان اللہ اگر آپ نے تعجب میں کہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے انداز میں آپ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سنیے ذرا، ٹھیک ہے؟ تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، ما کان محمد ابا احد۔ جاگ رہے ہو؟ کہیں شیروں کی غذا میں چونٹیوں کو تو نہیں کھلا رہا، شیر جگر والوں کو ہی کھلا رہا ہوں نا؟ جاگ رہے ہو؟ یہ امام احمد رضا کی بزم ہے، یہاں آتے وہی ہیں کہ جن کے جگرے شیر کی طرح ہوتے ہیں، جو سنی ہوتے ہیں لیکن سن نہیں ہوتے، وہ مکھن جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہاں یہی بات ہوگی۔ اب غور سے سنیے، غور سے میں ایک دفعہ پھر آپ کو دستک دیتا ہوں توجہ کے ساتھ۔ یہ میرے جذبات، میرا زور سے بولنا، یہ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ میرا انداز ہے، آپ کو پسند نہیں آئے نہ پسند کریں آپ، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ میری شخصیت سے آپ کو اختلاف ہے، میرے انداز سے اختلاف ہے، میری گفتگو سے اختلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرا زور سے بولنا آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں پسند ہے آپ کو، منع کر دیجیے، منہ پر کہہ دیجیے تمہارا یہ چیخنا انداز مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب بات جو میں کر رہا ہوں وہ تیرے ایمان کی بھی ہے،
اس کو پسند نہیں کرے گا نا تو تیرے ریون، تیری سفید داڑھی، تیرا بنگلہ، تیری کوٹھی، تیری دوراجی برادری کی کمشنری کچھ تجھے نہیں بتا پائے گی. یہ دوراجی کا بنگلہ تیرے لیے نعمت جب بنے گا جب تو ان کی قدموں میں گرے گا. یہ بنگلہ تجھے جنت میں لے جائے گا. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ سیٹوں کے خلاف ہیں. میں نے کہا میں نمرود کے خلاف ہوں، سیٹوں کے خلاف نہیں. میں فرعون کے خلاف ہوں، میں متکبر کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ کہ آپ بہت بڑے رئیس بنے ہوئے. میں نے کہا نہیں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہوں. اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑائی کو پسند نہ کرے. اور بڑائی بھی پھر کیسی کہ قرآن و سنت سامنے موجود ہو. پانجو وارہ ہے تو میں نے کہا پھر یہ پانجو وارہ نہیں چلے گا. پانجو وارہ وہ ہوگا جو حضرت فاروق اعظم کے عقیدے پر ہوگا، جو حضرت عمر کے عقیدے پر ہوگا، حضرت عثمان کے عقیدے پر ہوگا، حضرت علی کے عقیدے پر ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ آئیے کہنے لگے ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ابھی بھی مسجد میں نماز پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو ہماری کرامت ظاہر ہوئی کہ تو بھاگا یہاں سے. افسوس نہیں کر رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے بھی 30 سال زور لگا لیا تھا مسلح پر آنے کے لیے، لیکن الحمدللہ 13 سال میں تیری نسلوں کی چھٹی کر دی ہم نے. الحمدللہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ میں نے فکری بات کی ہے. کہتا ہے یہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کو علم نہیں ہے تو میں کچھ عرض کروں. کہنے کا سب علم ہے. تو میں نے کہا مرزے کے نیچے کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ مرزا خاتم النبیین کا منکر ہے. توجہ سنیے. میں نے کہا خاتم النبیین کا منکر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا. تو میں نے کہا خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی آخری معنی. تو میں نے کہا مرزا کیا معنی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آخری معنی نہیں کرتا، وہ افضل معنی کرتا ہے، اور آخری معنی اس کا قطعی معنی ہے، اجماعی معنی ہے، اور یہ جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. اور مرزا یہ کہتا ہے میں جدید نبی ہوں. میں نے کہا اچھا اب آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مظفر شاہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھتا، دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ لیتا، لیکن اس کی وجہ یہ بناتا ہوں کہ مجھے مرزوں سے دشمن ہے، مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. اور بعض جیسے کہ تمہارے پیچھے بھی پڑھیں گے، وہاں بھی پڑھیں گے، لیکن مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا مرزائی کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھو گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ لگا ہاں. میں نے کہا اب تمہارا ایم اور تمہارا نقشہ اور تمہارا فکر مجھے پتا چلی. اب کاغذ پر لکھو کہ تم مرزا کو انسانی سمجھتے ہو، ان کے مرزائیوں کو بھی، لیکن ان سے اختلاف کی وجہ تمہاری یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی نہیں لیتے اور اس کے بعد وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہی وجہ اس سے اختلاف کی تھی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آؤ یہ میرے پاس سامنے تحذیر الناس. ٹھیک ہے جی. مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب شروع ہو رہی ہے یہاں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وخاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد حمد و صلاۃ. قبل عرض جواب یہ ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کتاب شروع ہوئی ہے. مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، ان کی سند حدیث میں سب سے پہلے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرو. تو یہ تو خود کہہ رہا ہے بھائی خاتم النبیین کا معنی ہم کو معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخری نبی. تو یہ کہتے ہیں کہ معنی معلوم کرو تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، پہلے آخری نبی جہاں سے نکل رہا ہے نا مسئلہ خاتم النبیین، پہلے اس کو سمجھو. اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہہ رہا ہے میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں میری اردو؟ سادے انداز میں بالکل سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اب سنیے آپ، کیونکہ اتنا وقت آپ نے دیا ہے تو ضائع نہ ہو جائے. اب ذرا توجہ رکھیے. کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو. بات ٹھیک ہے. یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی دلیل تو وہی آیت خاتم النبیین بنتی ہے. تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی جب واضح ہو جائے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب مرزے نے تو وہ کہا، یہ دیوبندیوں کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں اول پہلے انیشل سٹیج پر پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب جو ہے وہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، تاکہ پھر خود کہتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں تاکہ فہم جواب میں دقت نہ رہے، تاکہ جواب جو میں سمجھاؤں اس میں دقت نہ رہے. ہم تیار ہو گئے. ہم نے کہا جی بالکل بتائیے. آپ سے تو ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا کہ نہیں آ سکتا، اور آپ نے کہا خاتم النبیین والی آیت سے معنی نکلتا ہے، تو پہلے خاتم النبیین والی آیت سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھ آنے میں دقت نہ ہو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، میں عبارت چھوڑ نہیں رہا ہوں، عوام کے خیال میں، عوام کس کو کہتے ہیں؟ اے غیر تو خیرے کو. عوام کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے یہ پھر اہل فہم کو بھی لا رہے ہیں. کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ سلام، جبکہ حضور کے لیے سلام لکھنا حرام ہے.
یہ علامہ طحطاوی یہ بات امام احمد رضا جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اٹھائی ہے، کیونکہ ان کا محاذ حضور کی عزت کا تحفظ تھا، اور یہ ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال یہ حضور کے لیے لکھا رسول سلام، یعنی اتنی بڑی کتاب لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں تھکے، درود پاک لکھتے ہوئے سلام، اور اتنی شرم نہیں آ رہی کہ ایڈیشن چھپتا جا رہا ہے حاشیہ دے کے نیچے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے دیکھیے. سو عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہے. پہلے ہم خاتم النبیین کے معنی کو سمجھیں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے. یہی معنی ہے آپ کے ذہنوں میں، یہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ پچھلے انبیاء کی بعد ہے، ختم زمانی بعد ہے. ٹھیک ہے، زمانہ جو ہے کہ وہ بعد ہے، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. یہی معنی خاتم النبیین کا ہے نا، انہوں نے صحیح معنی کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی خاتم النبیین کا معنی یہ کرنا کہ حضور کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانے کے بعد ہے اور حضور سب سے آخر میں آئے ہیں. کہتے ہیں یہ معنی ہے لیکن یہ عوام کا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ عوام کا ہے. اچھا جی، تو پھر عوام کا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں مگر اہل فہم. اب تقابل شروع. یہ تو عوام کا، بے وقوفوں کا ہے معاذ اللہ، جبکہ قرآن کا یہی معنی ہے، سنت کا یہی معنی ہے. حضرت ابو بکر نے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار کھینچی تھی اور اس کی گردن ماری تھی کہ اس نے نبوت میں اپنے آپ کو کہا میں حضور کے ساتھ نبوت میں پارٹنر ہوں، تو حضرت ابو بکر نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر سارے صحابہ نے اجماع کر کے دکھائے صاحب. اب یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی، توجہ سنو، خاتم النبیین کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ حضور سب سے آخر میں آئے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا. ہم نے کہا ہاں یہ معنی. میں نے کہا تو بھی یہی سمجھتا؟ کہا. میں نے کہا لیکن نانوتوی صاحب کہتے ہیں یہ عوام کرتی، عوام کے نزدیک ہے. لیکن اہل فہم پر کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر، یعنی پہلے آنے میں یا بعد میں آنے میں. تقدم یا تاخر زمانی، یعنی پہلے زمانے میں آنے میں یا بعد زمانے میں آنے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. پھر مقام مداح میں پھر حضور کی تعریف اس سے کرنا کہ ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. پھر آگے وہ اس چیز کو وہ جو ہے کہ آگے چل کر اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ یہاں پر خاتم النبیین کے معنی کا انکار کیا. اب آگے کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی، بعد زمانہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اب میں نے کہا تو یہ کہتا تھا کہ میں مرزے کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کرتا. میں نے کہا وہ تو یہ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے مرزے کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھے اس لیے کہ مرزائی جو ہے وہ نبی پاک کے بعد مرزا کو نبی مانتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، نبی آ سکتا ہے. یہ بات بر صغیر کے اندر آخر میں دو بندوں نے کی ہے، ایک مرزا نے کی ہے، قاسم نانوتوی نے کی ہے، اور ان دونوں کو مولا علی کی جانب سے نکیل امام احمد رضا نے لگائی ہے.